تو اگر ایک شخص نے سخت دلی کا مظاہرہ کیا تو آپ کو صحیح طریقے آنے چاہیے نا کہ اس مسئلے کو حل کیسے ہم نے کرنا ہے، اور صحیح طریقے ہمیں بتائے جاتے ہیں یہاں پہ۔ پھر یہ کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو دھکیلا، نہ مارا، نہ مار پیٹ میں کہیں پڑے، نہ ڈانٹا۔ انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں سے ایک دیکھ لیں کہ وہ کیا کہتے تھے، 10 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، کبھی کسی بات پہ نہ ٹوکا نہ کچھ کہا۔ ڈاکٹر کول یہ کیسے ہو سکتا ہے جب بچوں کی آپ تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو کیسے اس چیز کو کریں اوائڈ، ہم ڈانٹنا اور ٹوکنا؟ ہم نے ان کو کہنا تو ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ نہ کریں، لیکن بس اتنا کہنا ہے، آرام سافٹ۔ مطلب فرم ٹون آپ رکھ سکتے ہیں نا، فرم ٹون میں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز مجھے مناسب نہیں لگ رہی، یہ آپ نے نہیں کرنا، لیکن ان کو بار بار جتاتے جانا کچھ نہ کچھ کہنا۔ میں کتنے ٹیلنٹڈ بچوں کو جانتی ہوں، بچیاں جو میرے ساتھ کام بھی کرتی ہیں بہت سے پروجیکٹس میں، ان کو کیونکہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں بہت سے معاملات میں، اور چھوٹی غلطیاں نہیں ہوئی ہیں، بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی، بڑے بڑے حرام کام انہوں نے کیے، لیکن اب ان کو احساس ہو گیا کہ ہم سے ہو گئے ہیں کچھ غلط کام، اور وہ اپنی اصلاح کرنا چاہ رہی ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ ان کی زندگی میں وہ گھر کی خواتین ہیں، وہ ان کو بار بار انہی باتوں پہ تانے دیتی ہیں، بار بار انہی باتوں پہ تانے دیتی ہیں کہ تم یہ نہیں کر رہی، تم یہ نہیں کر رہی۔ اب میں بھی اگر دیکھوں، میں بھی اپنے بچوں سے جب ڈیل کرتی ہوں تو دل دماغ میں وہی باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں کہ اس کو ایک دفعہ بتا دوں کہ وہ والی غلطی نہ کرنا، پھر مجھے خیال آتا ہے کہ نہیں، اس سے خرابی ہو جائے گی، اس سے خرابی اور بڑھ جائے گی۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، جو بچے نے غلطی کرنی تھی وہ تو کر دی، اب اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ بچے پھر بھی کبھی کبھی کمپلین کرتے ہیں کہ آپ سخت ہیں، آپ ایسے ہیں، وہ تو بچے کہیں گے، ظاہر آپ انہیں روک رہی ہیں، یہ تو تربیت کا حصہ ہے نا، اس پہ نہیں ہم نے جج کرنا کہ بھی اگر بچہ ہمیں کیا کہتا ہے۔ بلکہ بچے اگر آپ سے ہر وقت خوش ہے نا تو اس میں کافی گڑبڑ ہے، کیونکہ آپ روکے گی، بیٹا رات کو نہیں جا سکتے، بیٹا فون نہیں یوز کر سکتے، بیٹا یہ کام نہیں کر سکتے، بیٹا آپ جنک نہیں زیادہ کھا سکتے، یہ تو ہم نے روکنے ہیں۔ یہ والی روک ٹوک تو نہیں، اس میں سخت دلی نہیں ہے۔ سخت دلی کہاں ہے؟ مار پیٹ، تانے، بد زبانی، کوئی لیبل دے دینا، ٹھیک ہے، میرا تو دماغ خراب کر دیا انہوں نے، اور میں تو مطلب پاگل ہو جاؤں گی ان کے ساتھ، اس قسم کی پتہ نہیں کیا کچھ ہم کہتے ہیں، پش کر دیتے ہیں۔ آپ سوچیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں ایک شخص آ کر پیشاب کر رہا ہے، تو آرام سے سمجھایا، آرام سے اس سے بات کی کہ یہاں پہ یہ نہیں کرنا۔ ہم اس پہ بھی ہائپر ہو جاتے ہیں، کوئی ہماری کرسی پہ بیٹھ جائے تو ہم ہائپر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کیا تھی کہ جو لوگ ان کو اذیت دے رہے تھے اس کو بھی کتنے آسان طریقے سے ڈیل کر رہے تھے، اور بچوں کے ساتھ تو خاص رحمت کا معاملہ ہوتا تھا، پیار سے سمجھاتے تھے، بلا وجہ روک ٹوک نہیں کرتے تھے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ بیٹا آپ نے یہ کپڑے جو پہنے سے جوتے نہیں میچ کرتے، آپ نے کنگھی اس طرح نہیں کی ہوئی، اور پھر ہم نا جتنے لوگ ارد گرد ہوتے ہیں ان کے سامنے ٹونٹس پہ ٹونٹس دیتے رہتے ہیں اپنے ہی بچے کو۔ وہ ہماری اپنی شیم ہوتی ہے نا کہ سب دیکھ رہے ہوں گے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے نا، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتی، اس کو میں نے اتنی دفعہ سمجھایا ہے، جبکہ ہمیں چپ ہو جانا چاہیے، اپنے بچوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ہمیں کوئی اس طرح بولے تو ہمیں کتنا برا لگے کہ کوئی ہمارے بارے میں اس طرح بات کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو ایسی تھی کہ وہ دشمنوں کے معاملے میں بھی سراپا رحمت تھے، اتنی نرمی تھی کہ دشمن بھی ہوتے تھے تو وہ پگھل جاتے تھے۔ اسی طرح جو جان کا دشمن ہے اس سے بدلہ نہیں لے رہے، اس سے بھی بدلہ نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں اب دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اتنا یعنی یہ جو بات ہے نا نرمی والی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا خاص طور پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کچھ احادیث ہیں میرے سامنے جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی ڈال دیتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے ہمارے لیے چیلنج یہ بھی بن چکا ہوا ہے کہ اس وقت جتنا سوشل میڈیا ہے اور یہ بچے ہمارے نیٹ فلکس پہ جس طرح کی شوز دیکھتے ہیں، اس میں جو وہ رشتے، حرمت والے رشتے جن کا بہت تقدس ہے، ان کو بہت پامال کیا جاتا ہے، ان کو بہت کرش کیا جاتا ہے، ان کا وہ تقدس نہیں رکھا جاتا۔ تو ہمارے بچوں کے لیے نارم بن چکا ہے کسی کا مذاق اڑانا، آپس میں کسی کو کچھ بات کہہ دینا، حالانکہ اپنی دفعہ ان کو برا لگتا ہے اگر ان کو کوئی بھی بات بولے۔ تو خاندان میں نرمی ہونا نا، شیئرنگ، کیئرنگ، ان باتوں کو زیادہ سے زیادہ کروانا۔ اب ماں باپ ہی کمپیریزنز کئی دفعہ اتنا دے رہے ہوتے ہیں بچوں کے درمیان کہ بچوں میں نرمی نہیں رہتی، ایک دوسرے کے لیے تنگ دل ہو جاتے ہیں۔
سختی کا رویہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے نرمی میں سے حصہ دیا گیا تو بے شک اسے خیر میں سے حصہ ملا، اور جو نرمی کے حصے سے محروم کر دیا گیا تو بے شک وہ خیر سے ہی محروم رکھا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پہ وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا، اور نہ اس کے علاوہ کسی اور چیز پر عطا کرتا ہے. اچھا، اب نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈور میٹ بن جائیں. مطلب ہم نا جب دین کی کوئی بات پڑھتے ہیں ہمیں اس کو اپلائی بھی نہیں کرنا آتا صحیح طرح. یہ بھی ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے. نرمی کا مطلب ہے مجھے کوئی چپیڑ مار دے، میرے پرس سے پیسے لے لے، میرا ATM کارڈ لے لے، مجھے جو مرضی باتیں سنا کے چلا جائے. اب اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس نے کہا السلام علیک، یعنی تم پر موت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم. کیا مطلب ہے اس کا؟ تم پر بھی ہو. ہم جیسے بچپن میں ہوتا تھا نا، کوئی بات ہوتی تھی، کھیلتے تھے، اگر کوئی غلط کوئی بولتا تھا نا تم گندی، ہم کہتے تھے جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. ہمیں ہمارے والدین نے نا یہ جملہ سکھایا ہوا تھا. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم. ان سے برداشت نہیں ہوئی، ایموشنل ہوتی ہے نا خواتین. تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کا غضب ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو اے عائشہ، نرمی اختیار کرو اور سختی اور بد کلامی سے بچو. انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے نہیں سنا جو انہوں نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا جو میں نے کہا؟ میں نے ان کی بات انہی پر لوٹا دی اور میری بات ان کے بارے میں قبول کی گئی اور ان کی میرے بارے میں قبول نہیں کی گئی. اب میں جیسے کالج یونیورسٹی میں جاتی ہوں، پڑھاتی ہوں، تو میں نرمی سے بات کرتی ہوں اسٹوڈنٹ سے. لیکن اب میری کلاس میں پچھلے کچھ ہفتوں سے ایسے ہوا، وہ میڈیکل کالج ہے، تو کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بالکل آخری 10 منٹ میں آئے، تو میں نے ان کی اٹینڈنس نہیں لگائی. اب وہ اسٹوڈنٹ بار بار میرے پاس آ رہا ہے میم میری بہت لو اٹینڈنس ہے، پلیز لگا دیں، پلیز لگا دیں. انہوں نے کہا قرآن ٹیچر ہیں، لگا دیں گی. تو میں نے کیا کہا؟ نرمی سے کہا، لیکن میں نے کہا نہیں، آئی ایم سو سوری بیٹا، یہ پاسبل نہیں ہے. یہ تو زیادتی ان لوگوں کے ساتھ ہوگی، ان بچوں کے ساتھ ہوگی جو کلاس میں آ کے بیٹھے ہوئے. سو آئی ایم سو سوری، میں یہ نہیں کر سکتی. تو نرمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے پرنسپلڈ نہیں رہنا، اصولوں پہ کمپرومائز نہیں ہے. اصول آپ کا اسی طرح رہے گا. جیسے اب ہماری اگر کوئی ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ گھر کا کوئی حصہ ہے جہاں آپ نہیں چاہتے کہ کوئی داخل ہو، تو کوئی آ جائے تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ پلیز برائے مہربانی یہاں سے چلے جائیں، یہ پرائیویٹ ایریا ہے، یہاں پہ آپ نہیں آ سکتے. نرمی سے آپ بات کر لیں اور کہہ دیں. آپ نے ضرور ان کو دھکا مارنا ہے، ان کے ساتھ مس بہیو کرنا ہے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرنی ہے، کیونکہ جیسے ہی ہم غلط رویہ کرنا شروع کر دیں گے وہ ہم اپنے لیے خود مشکلات جو ہیں وہ بڑھانی شروع کر دیں گے. بچوں کے ساتھ بھی آپ جب نرمی سے بات کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ریسیپٹیو ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ کا لہجہ اور آپ کا ٹون آپ ایک دم سے ان کو ایگریمنٹ کر دے گا یا وہ آپ کو کر لیں گے. مطلب بہت اچھے سلجھائی طریقے سے حل ہو جاتا ہے معاملہ. تھوڑا سا میں اس پہ مزید بات کرنا چاہوں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پر یہ نرمی ہمیں نہیں نظر آتی. خاص طور پہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس، جب آپ اتھارٹی میں ہوتے ہیں نا، یعنی جب آپ نیچے ہیں تب آپ نرمی سے رہیں گے. مثلاً آپ باس کے سامنے نرمی سے رہیں گے. جب بچوں کو ضرورت ہے والدین کی تو وہ نرمی کے ساتھ رہیں گے. جب وہ اپنے اون پہ ہو جائیں گے پھر کئی دفعہ پوچھیں گے بھی نہیں. ہمیں کتنی مثالیں نظر آتی ہیں. آپ اولڈ ہومز بھیجنا چاہیں گے، بات نہیں کریں گے ماں باپ سے. ماں باپ رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا بیٹا ہمیں نہیں ملتا، یا یہ کہ جی بیٹی کو داماد نہیں ملنے دیتا. نرمی نہیں ہے نا. یا فلاں شخص ہمارا رشتہ دار جائیدادوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی جہاں جہاں جس کے پاس اتھارٹی آتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کمپیشن، اس کی نرمی جو ہے نا وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم اتھارٹی میں ہیں تو وہاں ہم نے کس طرح سے محتاط رہنا ہے، کن چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. ہوتا یہ جب ہم اتھارٹی پہ ہوتے ہیں تو ہمارا فوکس جو ہوتا ہے نا بہت زیادہ ٹاسک اورینٹیڈ ہو جاتا ہے، پیپل اورینٹیڈ نہیں رہتا. یہ جو بچوں کی بھی آپ بات کر رہی تھی نا، اس میں بھی ہمارا یہی مسئلہ ہوتا ہے. ڈیڈ لائن ہے، کوئی اپیئرنس ہے، کوئی اور ہم نے دیکھنا ہے، یہ مسئلے مسائل، صفائی ہو. مطلب میں نے بہت سی ماؤں کو دیکھا ہے وہ بچوں کے ساتھ نرم اس لیے نہیں ہوتی کہ گھر ہر وقت اسپک اینڈ اسپین چاہیے. کیوں؟ ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساس کے سامنے، ان کی باقی سسرال والوں کے سامنے، آنے جانے والوں کے سامنے
جب گھر صاف نظر آئے گا تو ان کو لگے گا کہ یہ بہت اچھی خاتون ہے، یہ بڑی سلیقہ مند ہے، بڑی قابل ہیں. حالانکہ ان کے ایک بچہ جو ہے 2 سال کا ہے، ایک بچہ جو 4 سال کا ہے، ایک بچہ 6 سال کا ہے، اور شاید ان کے پاس اتنی ہیلپ بھی نہیں ہے. تو گھر تو بکھرا ہوا ہوگا، بچے کبھی ایک کھلونا اٹھا لیتے ہیں، کبھی دوسرا کھلونا اٹھا لیتے ہیں، کبھی کوئی چیز ادھر رکھ دیتے ہیں، کبھی کوئی چیز ادھر رکھ دیتے ہیں. تو یہ نارمل سی بات ہے. ہاں جن کے بچے بڑے ہو جائیں گے ان کا گھر جو ہے وہ پھر اس طرح سے صاف ستھرا زیادہ رہنا شروع ہو جائے گا. تو ہم جب ٹاسک اورینٹیڈ ہوتے ہیں کہ کام ہو جائے، لیکن ہم افراد کو بھول جاتے ہیں کہ بھی افراد کتنے اہم ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی جو ہوتی تھی وہ پیپل اورینٹیشن کی وجہ سے ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کا، افراد کو دیکھا کرتے تھے. ساس بہو کا جھگڑا بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ساس ٹاسک اورینٹیڈ ہوتی ہے کہ بہو کچن سنبھال لے، بہو سارے کام کر لے، بہو یہ کر لے. بھئی بہو نوکرانی تو نہیں ہے جس کو آپ لے کر آئیں. ہاں گھر کا فرد ہے، وہ کیوں نہیں کرے گی؟ جب گھر میں باقی لوگ کر رہے ہیں وہ بھی اپنا حصہ ڈالے گی، لیکن اس کو موقع دینا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ مرج ان ہو. پھر یہ کہ ہر ایک کا نیچر ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے آپ کا اپنا بچہ بھی، میری اپنی بیٹی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ ایک کو بہت کوکنگ کا شوق ہے، ایک کو اتنا شوق نہیں ہے. کر لیتی ہے لیکن اتنے شوق سے نہیں کرتی. ٹھیک ہے، فرق ہوتا ہے نا. تو اسی طرح جو بہویں آئیں گی آپ کی، ان کے بھی مزاج میں فرق ہوگا. تو اب آپ ٹاسک اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے سلام کریں. پیپل اورینٹیڈ نہیں ہوتے کہ بھی وہ ذرا جھجک رہی ہے، اس کو شرم آتی ہے، اس کو بھی طریقہ نہیں آتا، یا اس کے گھر میں اس طرح کا ماحول نہیں تھا. تو پھر ہم وہاں پہ مسئلے مسائل لے کر آتے ہیں. پھر یہ کہ ہم جب بھی کوئی چیز سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم پاور کو، جو ہماری پاور ہوتی ہے، جو ہمارے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے، اس میں ہم کنٹرول کے ذریعے کام کروانا چاہتے ہیں. اس سے بھی نرمی ہماری ختم ہو جاتی ہے، جبکہ ہمیں ذمہ داری کے ساتھ وہ کام کروانا چاہیے. جب بھی ہم کسی سے بات کریں تو کنٹرول کے ذریعے نہیں کریں، ذمہ داری کے احساس کے ذریعے کریں. ان کو، لوگوں کو بات اس طرح سمجھائیں. ایکسپلین کریں ذمہ داری کے ذریعے جی، جیسے آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچے کو ایک رسپانسبل بیہیویئر سکھائیں. ٹھیک ہے، رادر دین اس کو یہ کہنا کہ تم نے یہ نہیں کیا، اٹھاؤ رکھو کرو. آپ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ بیٹا ماشاءاللہ بڑے ہو گئے نا، تو اب اگر اپنی چیزیں آپ سمیٹ لیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا. یا آپ کی ایج اتنی ہوگی کہ آپ کو سمیٹ لینی چاہیے یہ چیزیں. میرے پاس جیسے کلاس روم انوائرمنٹ میں بھی اگر کوئی مجھے ٹیچر کہے، یا ایون بچہ ڈائریکٹلی میں کسی کو پڑھا رہی ہوں، اب وہ بچہ جو ہے وہ کلاس میں مس بیہیو کر رہا ہے، تو ایک طریقہ یہ کہ میں اس کو ڈانٹ دوں، سب کے سامنے اس کی انسلٹ کر دوں، سخت رویہ رکھوں اور اس کو وہیں پہ وارن کروں. تو اس کی بجائے اگر میں اس کو بعد میں بلا کے پوچھوں کہ بھئی آپ کیوں اس طرح کا بیہیویئر دے رہے تھے، آپ نے کیوں ایسے یہ کام کیا، مجھے یہ اپروپریٹ نہیں لگ رہا تھا کلاس میں. اب وہ بچہ آئیں بائیں کرے گے وہ، تو پھر آپ اسے کہتے ہیں دیکھیں اس آپ کی جو عمر ہے اس میں آپ سے یہ بیہیویئر ایکسپیکٹ کرتی ہوں. آپ اس کو سینس آف رسپانسبلٹی دیتے ہیں، اونرشپ دیتے ہیں کہ آپ نے اپنا کام یہ کرنا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کو بھی دیکھیں تو وہاں پہ جب بعد میں جب صحابہ کرام جمع ہوئے تو ان کو یہی کہا، اچھا اب آگے کیا کرنا ہے، اب کیا ذمہ داری ہے ہماری، اب کون سے کام ہے کرنے والے. اگر وہ کنٹرول پہ آ جاتے تو شاید وہاں پہ اور ان کا مورائل جو تھا وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا. پھر اسی طرح سے یہ جو نرمی کا رویہ ہے نا، اس میں اور اگر اس میں شدت آ جاتی ہے اور ہم اپنی اتھارٹی کی وجہ سے وہ کمپیشنیٹ نہیں رہتے، نرم مزاج نہیں رہتے، ہم ایزیوم کرتے ہیں وہ جو ایک فارمولا ہے نا، ون سائز فٹس آل، یعنی ہر ایک کے لیے ایک فارمولا ہے. ایسے نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے آپ نے اصول بہت واضح کرنا ہوتا ہے، کچھ کے لیے پیار محبت کے ساتھ چاشنی بڑھانی ہوتی ہے، کچھ کو ایک چیز کی اجازت دینی ہوتی ہے، کچھ کو روک دینا ہوتا ہے. ہر فرد فرق ہوتا ہے نا. تو جو نرمی ہے نا، نرمی میں آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے. ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں ہوتا. اور یہ بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نظر آتی ہے. اب جیسے وہ بدو تھا، اگر فرض کریں وہاں پہ کوئی ایسا جیسے صحابہ میں سے کوئی یہ کام کرتے تو شاید ان کو جلدی ٹوکتے، شاید ان کو شدت سے تھوڑا جواب دیتے، لیکن وہ بدو تھا. یعنی وہ اس واقعے میں خاص طور پہ آتا ہے کہ وہ بدو تھا. اس کو نہیں پتا تھا، وہ گاؤں کا سادہ سا ایک فرد تھا، اس کو نہیں پتا تھا. اب دیکھیں کئی جگہوں پہ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں آپ کے جو بڑے لرنیڈ ہوتے ہیں، ان کو آپ زیادہ بلنٹلی بھی کوئی بات بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ ایسے کرنا ایسے نہیں کرنا. لیکن کئی جگہوں پہ آپ جاتے ہیں بڑے نئے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے بھی دین کو اتنا سمجھا ہی نہیں ہوتا. اب وہاں پہ آپ وہ باتیں نہیں بتا سکتے. اب یہ بھی نہیں آپ کر سکتے کہ کوئی دین کی بات چھپائیں، لیکن پھر وہاں پہ نرمی یہ ہوتی ہے کہ آپ حکمت کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرنا چاہیے. پھر اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں نرمی جو جب ہمارے اندر نہیں ہوتی نا، اس میں ایک اور جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کی جو ایفرٹ ہے نا، جو انہوں نے کی ہوتی ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. ہم رزلٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں.
ایفرٹ نہیں دیکھتے کہ بھئی انہوں نے کتنی ایفرٹ کی. جیسے غزوہ احد میں دیکھیں تو جن کو گھاٹی پہ پوائنٹ کیا گیا تھا انہوں نے بڑی ایفرٹ کی. ان کے لیے مشکل تھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں لیکن بھائی اپنی ڈیوٹی پہ کھڑے ہوئے ہیں, فرم ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ایک غلطی ہوگی, اب ایک غلطی کی وجہ سے ساری ایفرٹ تو نہیں ضائع ہو جاتی. تو ہم بھی سخت دل تب ہوتے ہیں, ہم ایفرٹ نہیں دیکھتے کہ کسی نے کتنی محنت سے کام کیا, کتنا کیا, چلو جی تھوڑا سا یہ کام ہو گیا, پیچھے یہ نہیں ہو سکا, اس کو بھی کر لو. ہم فوراً جلد بازی میں پھر کسی نہ کسی سخت بات جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر ہماری ایموشنل ڈٹیچمنٹ جو ہے نا, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنتی ہے. ایموشنلی ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ڈیل نہیں کرتے, لوگوں کے ساتھ معاملات نہیں کرتے. تو ہم کیسے اپنے اندر یہ نرمی پیدا کریں, یہ بہت ضروری ہے. ایک تو کہ ہمیں ہیومن نیچر کو سمجھنا ہوگا, لوگوں کے ایکسپیرینسز سے سیکھیں, انڈرسٹینڈ کریں لوگوں کی ان میٹ نیڈس کیا ہیں, یہ دیکھیں لوگوں کے فیئرز کیا ہیں. جتنا ہم لوگوں کو سمجھتے جاتے ہیں اتنا زیادہ ہیومن نیچر کو جب آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو ایک ہوتا ہے اسٹیج پرفارمنس, ایک ہوتا ہے اسٹیج کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو بہت سے سچویشن میں آپ کو درد نظر آتا ہے, ان کا مسئلہ نظر آتا ہے. پہلے میں جب لوگوں کو دیکھتی تھی تو ایسے ہی لگتا تھا کہ ایک ہیرو ایک ولن ہے. اب جب سے میں نے کوچنگ اور کاؤنسلنگ زیادہ کرنی شروع کی ہے تو مجھے دونوں جو ہے نا اپنی اپنی جگہ وکٹم نظر آتے ہیں. یعنی اگر ایک خاتون آ کے مجھے کہتی ہے نا کہ میرا شخص مجھے مارتا ہے, پہلے مجھے لگتا تھا وہ فلاں کتنا ظالم انسان ہے اور یہ بیچاری جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. لیکن اب میں جب اس کو دیکھتی ہوں اور پوری وہ ہسٹری بیک گراؤنڈ, وہ بیچارہ بھی وکٹم ہوتا ہے. اس نے خود اتنی ماریں کھائی ہوتی ہیں, اس نے ان مسئلوں کو حل کرنا نہیں سیکھا ہوتا, اس کی ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہوتی, اس کا کئی دفعہ اس نے سیرت نہیں پڑھی ہوتی, اس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا. اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ تھوڑی سی ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے. میں نے جب ایڈکٹس کے ساتھ کام کیا, ہم دیکھیں نشہ کرنے والے لوگوں کو کتنا برا سمجھتے ہیں, شراب پینے والا اگر شوہر ہے, لیکن وہاں پہ میں نے جب ان کے ساتھ رہ کے کام کر کے دیکھا کہ وہ اپنی اس لت کی وجہ سے ہی, علت کی وجہ سے ہی کتنے پریشان ہیں, چھوڑنا چاہتے ہیں, چھوڑ نہیں پاتے. یا اس کے لگنے کی بھی وجوہات ہوتی ہیں پیچھے, بہت زیادہ نا, بہت سارے وجوہات, فیکٹرز ہیں. دے آر وکٹم آف دیئر اون سرکمسٹانسز. اس سے مجھے سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سب کے لیے دعا کرتے تھے, کیوں ابو جہل کے لیے بھی دعا کرتے تھے. کتنی ضرورت ہے. ہم تو فوراً کہتے ہیں اللہ غارت کرے اس کو, اور ہم تو مطلب فوراً لعنت ملامت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نرمی ہمارے دل سے جو ہے نا پھر چلی جاتی ہے. اسی طرح سے نہ, اور ہم لوگوں کی سٹرگلز کو نہیں دیکھ پاتے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا اس پہ بہت زیادہ نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ 99 کیا 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر رہا ہے, اور کس حد تک معاف کر رہا ہے کہ جب فرشتے ناپ رہے ہیں اور ان کا ڈسٹنس جو ہے وہ کم بن رہا ہے اس طرح, تو ان کو بڑھا رہے ہیں. اللہ کی رحمت کے کتنے مناظر ہمیں روز نظر, اپنی زندگی میں نظر آتے ہیں. کبھی ہوا ہے روز ہم سے نماز میں غلطی, اذکار میں غلطی, قرآن پڑھنے میں غلطی, تعلقات میں غلطی روز ہو رہی ہے. یہ اگر آپ چیک لسٹ ایک بنا لیں, ہم میں سے کوئی فرد ایسا نہیں کہ کہے کہ بھئی میں بالکل پرفیکٹ ہو گیا ہوں. روز ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, آج نماز میں یہ غلطی ہوئی, آج قرآن پڑھتے ہوئے یہ مسئلہ ہوا, آج تعلقات میں نے یہ گڑبڑیں کی. لیکن کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ہم صبح اگلے دن اٹھیں تو ہمارے انسٹاگرام پہ وہ جو ہے نا بریکنگ نیوز کی طرح لگی ہوئی اور ساری دنیا کو پتہ چل رہا ہو, اور یا ہمارے منہ پہ لکھا ہوا آ رہا ہو. نہیں, اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے, پھر ہمیں موقع دیتا ہے کہ فریش سٹارٹ ہم کرتے ہیں. اللہ اتنا رحمان ہے, ہم کیوں نہیں لوگوں کے لیے لوگوں کو معاف کرتے ہیں. ہم سال ہر سال گرج رکھتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ کہ مجھ سے معاف نہیں کیا جاتا. جب میں کاؤنسلنگ سیشن کرتی ہوں تو اس میں کئی لوگ پہلی جملہ بولتے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ خبردار جو آپ نے مجھے کہا کہ اس کو معاف کرو, میں نے نہیں اس کو معاف کرنا. اب دیکھیں کیا, ہم بس یہ کہتے ہیں میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا, کیونکہ ہم سے بھی زیادتیاں ہوئی ہوتی ہیں. ہم نے بھی بہت زیادہ زیادتیاں کسی نہ کسی کے ساتھ کر دی ہوتی ہیں. جب کوئی ہمیں ایٹیٹیوڈ دیتا ہے تو ہم بھی غصے میں رہتے ہیں, وہ ہمیں نظر نہیں نہ آتا, وہ تو دوسرے کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح ڈیلی نرمی کے لیے, ایمپتھی کے لیے کوئی نہ کوئی پریکٹس کرنی چاہیے. جیسے ڈیلی گریٹیٹیوڈ کے لیے پریکٹس کرنی چاہیے. روز ضرور 3-4 چیزوں پہ شکر گزاری اپنے اندر لے کر ہیں. جیسے آپ سوچنا شروع کرتے ہیں نا کہ میں آج کن 3 باتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں, آپ کا دل نرم پڑ جاتا ہے, آپ کو شرمندگی ہونا شروع ہو جاتی ہے. مطلب اتنا کچھ ہے شکر کرنے کے لیے جس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں. اسی طرح ایمپتھی,
اس نرمی کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کی بات ججمنٹ کے بغیر سننا شروع کرتے ہیں. آپ سنیں گے آپ کو ایسی ایسی باتیں پتہ چلیں گی. اسی طرح لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کر دیں. روز فیصلہ کریں کہ میں نے آج کسی نہ کسی کی غلطی معاف کرنی ہے. اپنے دل کو نرم رکھنا ہے. ٹھیک. اور باہر والوں کی تو ہم معاف کر دیتے ہیں, جیسے شوہر کی نہیں کریں گے, بچوں کی نہیں کریں گے, سسرال والوں کی نہیں کریں گے. معاف کر دیں, گزر جائیں وہاں سے, اور اتنا دل میں پھر سکون آتا ہے اور واقعی دل نرم ہو جاتا ہے. سیلف ریفلیکشن اور سیلف اویئرنیس اپنی بڑھائیں. ہم جب تک اپنے آپ کے ساتھ سچے نہیں نہ ہوں گے, یہ ہماری جو انا ہے نا, یہ ہمارے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور یہ آتی ہے, میں کیوں کروں, کب تک کروں, اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اپنی پوزیشنز کو, جب ہم اتھارٹی پہ ہیں نا, اپنی پوزیشن کو دیکھ کے یہ نہ سوچیں, یعنی میں اس وقت اپنے گھر میں کہتی ہوں اچھا جی میں تو اس اتھارٹی میں ہوں, بچے میری بات سنتے ہیں. ماں ایک سٹیج آتا ہے نا, ماں نے جو کچھ بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہو, لیکن اب اس کی اتھارٹی ہوتی ہے, ہر کوئی اس سے آ کے پوچھتا ہے, ہر کوئی اس سے آ کے بات کرتا ہے. بچے بھی, بہوؤں کو بھی یہ نظر آ رہا ہوتا ہے, بیٹیاں بھی بات کر رہی ہیں. تو اس وقت انسان سوچے کہ ایک وقت آئے گا کہ میں انہی پہ ڈپینڈنٹ ہوں گی. میری اتھارٹی بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے, میں نے اس اتھارٹی کو, یہ نہیں کہ مجھے بچوں سے کوئی ریٹرن چاہیے, ریٹرن تو اللہ سے ملنا ہے نا, لیکن میں اپنی اس اتھارٹی کو مس یوز نہ کروں. اور اسی طرح سے عزت, آپ دیکھیں کہ انسان اپنی رسپیکٹ خود کھونا شروع کر دیتا ہے جب انسان نرمی کے دائرے سے نکل جاتا ہے. لوگ پھر بات مانتے نہیں, سنتے نہیں. تو ہمارے جو چیلنجز ہیں اس وقت کیا کیا ہیں, جس کی وجہ سے پھر میں وہی بات کروں گی, نرمی نہیں ہمارے اندر آ رہی ہوتی. ایک تو یہ کہ نرمی اور اکاؤنٹیبلٹی کے درمیان ہمیں بیلنس نہیں آتا. کہاں پہ کسی کو پکڑنا ہے, کہاں پہ کسی کو چھوڑ دینا ہے. اس کا طریقہ, اگر ہم پرابلم اورینٹیڈ نہیں ہوں گے, سلوشن اورینٹیڈ ہوں گے, تو پھر ہم کام یہ کر لیں گے کہ ہم نے مسائل کو حل کرنے والا بننا ہے. ایموشنل فٹیگ ہماری بہت ہوتی ہے. جب ہم آپ نوٹ کر لیں نا, جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں, بچہ شور مچا رہا ہے, کہتے ہیں کھانا نہیں کھایا, بھوکا ہے, نیند آئی ہوئی ہے, تھکا ہوا ہے, سویا نہیں تھا, پریشان ہے. تو ہم بھی دیکھیں ہماری نیند پوری نہیں, ہمارا کھانا ٹھیک نہیں, ہم ایموشنلی ڈسٹربڈ ہیں, اس ٹائم پہ ہماری وہ جو نرمی ہے نا وہ شفٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ ہم مختلف قسم کی شخصیات سے ملتے ہیں, تو جب ڈیفیکلٹ لوگوں سے ملتے ہیں تو پھر بھی ہمیں مسئلہ ہوتا ہے. اور جب آپ بہت ٹائم کے لیے کسی بہت ڈیفیکلٹ انسان کے ساتھ رہتے ہیں, ہم سب کی زندگی میں ایسے ڈیفیکلٹ لوگ ہوتے ہیں, ان سے ڈیل کرتے کرتے ہم تھک جاتے ہیں, تو پھر ہمارے اندر سختی آنی شروع ہو جاتی ہے. اچھا, ہم نے کیا رکھا ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نا ہر ایک کی نیت نظر آ رہی ہے. مجھے پتا اس نے جان کے بولا. آپ کو کیسے پتا اس نے جان کے بولا؟ مجھے نا اس نے سنانے کے لیے بولا, مجھے ہی سنا رہی تھی. یہ نا میرے بارے میں ہمیشہ ایسا سوچتے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور کئی دفعہ اگر آپ دوسرے فرد کو یہ بولتے بھی ہیں تو آگے سے وہ کیا کہتا ہے, ہاں میں تمہیں جان کے سنا رہا تھا. وہ کیا کہتے ہیں, تم غلط کام مطلب لے رہی ہو, میں نے تو ایسے نہیں بولا. چاہے ان کا مطلب ہو, دیکھیں اگر ان کی نیت میں خرابی ہے تو وہاں پکڑ کون کرنے والا ہے؟ اللہ. ہم نے تو نہیں پکڑ کرنی. تو ہمیں جو ہمارا دین بتاتا ہے نا, گمان کے مطلب فیس ویلیو پہ بس آپ رہیں, بلکہ 70% اچھا گمان کریں, بس اچھا گمان کریں. اگر آپ سے کوئی اچھی طرح مل رہا ہے, اچھی طرح ملیں. اچھا, اگر آپ کو اس سے اچھی وائبز نہیں آ رہی تو اتنے محتاط ہو جائیں کہ بہت سیکرٹس نہ اس کے ساتھ شیئر کریں. بس اتنی سی بات ہے, بیوقوف نہ بنیں. لیکن کیا ضرورت ہے آپ کو کھوج لگانے کی کہ کون اندر سے کیسا ہے اور کس نے میرے بارے میں کیا کہا ہے. اور اگر کوئی آپ کو آ کے بتاتا ہے, میں تو اب یہ اصول رکھتی ہوں کہ مجھے آ کے بتاتا ہے وہ تمہارے بارے میں فلان جگہ یہ بات کہہ رہا تھا, میں کہتی ہوں آپ نے بہت زیادتی کی, آپ کو مجھے یہ نہیں بتانا چاہیے تھا. کیونکہ مجھے خود وائبز آ جائیں گی نا اگر کوئی انسان زیادتی کرے. لیکن کسی اور کے بتانے سے کیا ہوگا, میں فضول میں ان کے بارے میں سختی سے سوچنا شروع کر دوں گی. آٹومیٹیکلی نا ایسے انسان پھر ہو جاتا ہے. فیئرنیس نہیں ہمیں آتی کہ کس طرح سے ہم نے ان معاملات کو لے کے چلنا ہے. تو اپنے لیے ایک تو دعا بہت زیادہ کرنی چاہیے, بہت زیادہ دعاؤں پہ رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نرمی رکھے, مشورے لینے والا ہونا چاہیے. اب دیکھیں یہاں پہ اب جو اگلی آیات ہے نا, اس آیت کا جو حصہ ہے, پہلے یہ بتایا گیا کہ اگر آپ نرم دل نہ ہوتے لوگ آپ سے چھٹ جاتے. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ فاعفو عنہم, لوگوں کو ساتھ ساتھ معاف کیا کریں, جیسے ہم گھر کی صفائی ساتھ ساتھ کرتے ہیں. اسی طرح لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ دل میں نہ رکھا کریں. کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں, میں نے پتہ ہے کیا, ان کو میں پچھلے 5 سال سے یا 10 سال سے یہ کر رہی ہوں, میں ان کو معاف کرتی ہوں, پھر وہ اگلے دن مجھے چپیڑ لگاتے ہیں, پھر میں معاف کرتی ہوں, پھر اگلے دن گالی دیتے ہیں, پھر میں معاف کرتی ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ اصول پرست نہیں ہیں, آپ ڈور میٹ بنے ہوئے ہیں.
یہ معافی نہیں ہے، یہ نرمی نہیں ہے. نرمی یہ ہے کہ آپ نے معاف کیا، پھر آپ نے سوچا کہ کل دوبارہ وہی ویسی سچویشن آئے گی، اس میں مجھے کیا کرنا ہے، کون سے پیٹرنز میں ریپیٹ کر رہی ہوں جس کی وجہ سے میرا لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، مجھے باتیں سننی پڑ رہی ہیں، کیسے میں نے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. تو فاعف عنہم، میں نے لوگوں سے درگزر کرنا ہے. واستغفر لہم، اور بخشش مانگی ان کے لیے، ان کے لیے کہ جو افراد ہیں میری زندگی میں، ایسے افراد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا ٹیسٹنگ گراؤنڈ دیا ہوا ہے. ہم جب کہتے ہیں نا میں نے نرمی، ابھی بھی دیکھ لیں، آج ہم نرمی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، آج ہم سب کا امتحان ہونا ہے. کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن آنی ہے کہ بعد میں لگنا ہے ہائے ہائے یہاں تو یہی نہیں بولنا تھا اور یہ میں نے بول دیا، میں نے اس طریقے سے بات کر دی. وہاں پہ فوراً یہ معاملہ جو ہے نا ایسا سامنے آنا ہے. تو لوگوں کے لیے بخشش مانگے کہ اللہ تعالیٰ اگر مطلب اس نے مجھے اس طرح بولا، میرے سے بھی اس کو زیادتی ہوگی، معاف کر دے میرے رب، ان کو بھی معاف کر دے، مجھے بھی معاف کر دے. وشاورہم فی الامر، اور مشورہ کیجیے ان سے معاملات میں. نرمی کس طرح آتی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ جو 3 کام ہے نا، یہ تینوں انا کو توڑنے والے ہیں، انا کو کرش کرنے والے ہیں. آپ مشورہ لیں بچوں سے بھی، بچوں کو درگزر کر دیں، ان کے لیے بخشش مانگیں، ان کو مشورے میں شامل کریں، ان کو بیوقوف نہ سمجھیں. اسی طرح اسپاؤس کو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں آپ، تو پھر کس پہ بھروسہ کریں؟ اللہ پہ. آپ نے اگر صحیح ٹیکنیکس کو اپنی زندگی میں رکھ لیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کہ میں نے جو کرنا تھا اپنا، میں نے جتنا میں کر سکتی تھی، جو میری استطاعت میں تھا، میں اپنی کمفرٹ زون سے نکلی، میں نے بہت کچھ سیکھا، میں نے اس کو اپلائی کیا. اب میرا بھروسہ اپنے رب پہ ہے، میں نے نرمی کو نہیں چھوڑنا، میں نے اپنی اصولی زندگی کو نہیں چھوڑنا. ان اللہ یحب المتوکلین. ہائی میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرے بچے نہیں کرتے، کوئی مجھے پوچھتا نہیں، کون محبت کرے گا اس نرمی پہ؟ ان اللہ یحب المتوکلین. جو انسان نرم دل ہوگا، اگر کوئی اس کو کہے گا تم جو نا بس رہ نہیں دو، آج کل نہیں گزارا ہوتا ایسے لوگوں کا، اس نرمی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ہم کہ اچھا میں سخت دل کیسے بنوں؟ آپ کے اللہ لوز می، الحمدللہ، اس سے بڑا میرے پاس کیا ریوارڈ ہوگا؟ ہاں، مس یوز نہیں ہونا. مس یوز جب آپ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ زیادہ مشکلات کی طرف چلی جائے گی. تو آج ہم یہیں تک پڑھیں گے کیونکہ یہ آیات امپورٹنٹ تھی، اور یہ ہماری پریکٹیکل زندگی جو ہے نا اس کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. کیونکہ اس آیت کا تو خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں بہت ریفرنس آتا ہے، بہت جگہوں پہ ہم جب بھی کوئی سیشن ہو، کلاس ہو، ورک شاپ ہو، اور کوئی اچھی انٹریکشن کی بات ہو، اس میں یہ مثال دی جاتی ہے کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو نرم دل رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق، طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. ابھی ڈاکٹر صاحب میں آ رہی تھی نا پنڈی سے، تو وہ 2 لوگوں کی لڑائی شروع ہو گئی اس بات کے اوپر کہ وہ ایک ٹیکسی والا تھا، اس سے رک کے 4 عورتیں جو پھنسی ہوئی تھی سڑک کے بیچ میں، اس نے ان کو راستہ دے دیا. جو پیچھے والا تھا وہ اس کا لڑا تھا کہ تم کیوں بیچ سڑک پہ رک گئے، جبکہ 2 منٹ میں نکل گئے سارے. بالکل ایسے ہی ہے. وہی ایک نے نرمی کا مظاہرہ کیا اور دوسرا اس کے اوپر لڑا تھا کہ بھائی. مجھے آپ نے یہ بات کی تو مجھے نرمی کی ایک اور مثال یاد آئی کہ میں ایک دفعہ گروسری شاپنگ کری تھی، میرے پاس سامان زیادہ تھا، تو میں ابھی لائن میں کھڑی تھی، تو میری باری تھی، تو ایک کوئی صاحب آئے، انہوں نے ایک جیسے بریڈ پکڑی تھی، انہوں نے کہا میری ایک بریڈ ہے، آپ کا سامان زیادہ ہے. میں کہا جی کر لیں. نرمی کی، میں نے کہا اچھا کر لیں. اس کے بعد لائن ہی لگ گئی، ایک اور آ گیا 2 چیزیں، تیسرا آ گیا 2 چیزیں. میں نے تو پھر کاؤنٹر والے سے کہا سنیں میں نے تو اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے زیادہ چیزیں خرید لی، ایک میں نے بل بھی زیادہ پے کرنا ہے، اور پیچھے کوئی لائن میں کھڑا ہی نہیں ہونا چاہ رہا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک ہوتا ہے کہ آپ کبھی کبھار کسی کو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے 1-2 لوگ ہیں، کسی کا بچہ ہے، کچھ ہے، آپ اس کو اجازت دے دیتے ہیں، لیکن ویسے اصول پرست ہونا چاہیے. تو میں اپنے لیے بھی پھر دیکھتی ہوں، کئی دفعہ مجھے بھی ہوتا ہے کہ میرے آگے کوئی کھڑا ہوا ہے، اس نے بہت سارا سامان رکھا ہوا ہے گروسری کا، اور میرے پاس 2 چیزیں ہیں، تو میں نہیں کہتی، میں اپنے آپ کو بڑا روکتی ہوں کہ نہیں، مجھے ان کو، اس شخص کو، مطلب کیونکہ مجھے برا لگتا ہے تو مجھے بھی ان کو مس یوز نہیں کرنا کسی بھی طرح. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی، جیسے آپ نرمی کی بات کر رہی ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایٹیٹیوڈ مسلسل ہماری لائف میں نا تھوڑا سا عجیب، تو مطلب ان سے دیکھنے میں بھی اور بات کرنے میں بھی وائب نیگیٹو ہی آتی ہیں ہمیں. تو ہم تھوڑا سا محتاط رہنے کے لیے ان سے نرمی بھی کبھی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اچھا برتاؤ، یا کبھی ایسے ہمدردی یا کچھ اس طرح کی چیزیں، لیکن ہمیں مسلسل وہاں سے نا ایٹیٹیوڈ ویسا ہی آتا ہے. تو اس میں کیا ہم ایک سٹیپ میں چلیں یا ان سے
مطلب امید یا وہ رکھ کے یا اپنا آپ سیدھا رکھ کے چلنے والی بات ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا عمل ہے، ان کا ان کے ساتھ اس طرح والی مطلب ان کے ساتھ کیسے چلنے کا وہ ہے کہ بھی مطلب کبھی بندہ فیڈ اپ سا ہو جاتا ہے یار کہ میں بار بار ایسا کروں تو مجھے آگے سے چلو رسپانس نہ دیں، کم از کم خاموشی اور اچھا اسمائل پاس کر دیں یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں، تو وہ بھی کبھی کبھی نہیں ہوتی ہیں، تو ہم تھوڑے سے اپنے بیہیویئر سے بھی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں آگے سے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اچھا دیکھیں، یہ جو سوال ہے نا بڑا کامن سوال ہے اور بہت اہم بھی سوال ہے۔ بات یہ کہ جب ہم کسی کے ساتھ بھی نرمی کرتے ہیں نا تو پہلی بات جو میں نے کہی تھی نا، اصولی کرتے ہیں۔ اصولی نرمی کیا ہے؟ مثلاً اگلا انسان بدتمیز نظر آ رہا ہے یا ایون اچھا بھی نظر آ رہا ہے، جیسا بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو اس سے کوئی سیکرٹ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اوور بورڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً آپ نے سلام کیا، نرمی ہوگی، آپ نے ان کو جگہ دے دی، نرمی ہوگی، اگر انہوں نے پانی مانگا، کوئی چیز مانگی، آپ نے دے دی، نرمی ہوگی۔ آپ سے وہ کوئی ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو آپ پوری نہیں کر سکتے تو آپ نے آرام سے کہہ دیا آئی ایم سو سوری، میں آج یہ نہیں کر سکوں گی، نرمی ہوگی۔ بس یہ بات ہے۔ ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں نرمی کو، ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس کو اپنا پرس دے دیں، اس کو اپنا ٹکٹ دے دیں، اس کو اپنا گھر دے دیں، ہم خود ٹینٹ میں رہنا شروع کر دیں، جھگی میں رہنا شروع کر دیں، اس کو کہیں جی آپ میرے گھر میں آ جائیں، اس کو اپنی برانڈڈ چیزیں ساری پکڑا دیں۔ یہ نرمی نہیں ہے۔ ہمارے دماغ میں پکچر غلط ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے جو کہا نا کہ ہم کرتے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ مطلب بہت اچھا رویہ رکھے لیکن غلط کام نہ کرے، اور ساتھ ہم بار بار انسسٹ کر کے کہتے ہیں میں نے تو اللہ کی خاطر کیا، تو میں پوچھتی ہوں کہ پھر ریٹرن آپ کو کہاں سے ملے گا؟ آپ نے نرمی کی اللہ کی خاطر، تو جواب دیتے ہیں ہاں اللہ سے ملے گا، تو پھر آپ اس شخص سے کیوں ایکسپیکٹ کریں؟ اس کا مطلب ہے آپ کہہ تو رہے ہیں کہ میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، لیکن ریٹرن کہاں سے ایکسپیکٹ کریں؟ اسی شخص سے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا ہمارا مسکنسیپشن ہے جس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے کہ ہمیں اس شخص سے ریٹرن نہیں ملنے والا۔ اگر اللہ چاہے گا تو ملے گا، نہیں تو نہیں ملنے والا۔ ہمیں ریٹرن کہاں سے ملے گا؟ اب میں اگر فرض کریں میرے گھر میں کوئی فرد ہے، میں اس کے ساتھ بہت نرمی کرتی ہوں، بہت سخت انسان ہے، میرے رشتہ داروں میں سے ہے، اور میں نرمی کے ساتھ رہتی ہوں، وہ مجھے نہیں دیتا، میں اللہ کی خاطر اس کے ساتھ کرتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ میرے اچھے دوست دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے کے معاملات آسان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے 100 جگہوں سے، یعنی میں ایک کی سختی برداشت کر کے اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر رہی۔ جو اصل پوائنٹرز ہیں نا نرمی میں، وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ آپ نے بد زبانی نہیں کرنی، آپ نے گالی نہیں دینی، آپ نے دھکا نہیں دینا، آپ نے مار پیٹ نہیں کرنی، آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے، آپ نے ٹوکنا نہیں ہے، آپ نے کسی کی اذیت پر ان سے احسن معاملہ کرتے رہنا ہے، آپ نے پیار سے بات کرنی ہے، بس۔ یہ آپ کی زبان، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی ٹون کی اچھائی جو ہے وہ دوسرے انسان تک جانی چاہیے، یہ نرمی ہے۔ باقی آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ ابھی میں یہ کام نہیں کر سکتی، اور ریٹرن آپ کو اللہ سے ملنا ہے۔ ہم ریٹرن اسی شخص سے 100% چاہتے ہیں، جتنا مرضی ہم کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، تبھی تو ہم کہتے ہیں، لیکن دیکھیں اس کو کبھی تو احساس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو احساس نہیں ہے اور آپ چاہ رہی ہیں اس کو احساس ہو، تو مجھے بتائیں کہ آپ نے کتنی نمازوں میں اس کے لیے دعا مانگی؟ آپ نے تہجد میں اٹھ کے دعا مانگی؟ نہیں مانگی۔ ہم نے تو اس کو برا بھلا ہی کہا۔ تو ہمارے ایٹیچیوڈ وہ نہیں ہیں جو کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ان کی طرف کرنے چاہیے۔ وہ کریں گے تو پھر ہمیں ریزلٹس جو ہے نا وہ ملنا شروع ہوں گے۔ اس میں یہ بھی کہ اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے بھی آپ اپنا استطاعت دیکھیں۔ بالکل، میں کتنا نہیں کر سکتے تو ادھر ہی رک جائیں۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے اور پھر پھٹیکے لے اور پھر کوستے رہے، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ یعنی ہم کیا کریں گے، ہمارا کوئی رشتہ دار آئے گا کہ ذرا میرے ساتھ شاپنگ پہ چلو، اب ہم تھکے ہوئے ہیں، سر میں درد ہے، گھر کے اتنے کام ہیں، ہم کہتے ہیں میں بڑی نرم دل ہوں نا، میں چلی گئی، میں نے سارا دن ان کے ساتھ کھجل خواری کی، اور پھر گھر آ کے وہ ان کی غیبتیں کی اور کہا عجیب لوگ ہیں، مجھے لے گئے۔ آپ کہہ دیتے نرمی سے، کہہ دیتے کہ آئی ایم سو سوری، آج میں نہیں جا سکتی، یا میں آپ کے ساتھ 1 گھنٹے کے لیے جا سکتی ہوں، یا یہ کہ میں آپ کو گائیڈ کر سکتی ہوں کہ آپ کہاں جائیں۔ یہ آپ کی نرمی ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ساتھ جائیں، اور اگر آپ ساتھ گئے ہیں تو پھر آپ ان کی برائی نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کا فیصلہ تھا کہ آپ نے ان کے لیے یہ کام کیا۔ بہت سے لوگ جب مجھے بتاتے ہیں میں اپنی ساس کو روز چائے دیتی ہوں، بھئی آپ اللہ کی خاطر دے رہی ہیں، اپنی نرمی کی وجہ سے دے رہی ہیں، اللہ آپ سے محبت کرے گا، آپ کیوں جتا رہی ہیں؟ کہ دیکھیں میں مطلب آپ کو کیا کیا بتاؤں کہ میں نے ان کے لیے کیا کچھ کیا۔ آپ نے کس کے لیے کیا؟ اللہ کی خاطر کیا۔ اللہ نے جو آپ کو اس رشتے کا ایک باؤنڈری دی ہوئی اس میں رہتے ہوئے کیا، تو پھر کس بات پہ پریشان ہے؟ انشاءاللہ اللہ آپ کو ریوارڈ دے گا نا اس کا۔ میں کیوں پریشان ہوں کہ وہ اگلا شخص ریٹرن نہیں کرتا؟ میں اس چیز کو سوچوں گی ہی نہیں۔
مجھے اس شخص سے کچھ چاہیے ہی نہیں ہے، وہ مل ہی نہیں سکتا آپ کو. اللہ تعالیٰ کا قانون ہی ایسا چلتا ہے کہ بہت کم ہوتا ہے کہ وہی شخص آپ کو ریٹرن دیتا ہے. ریٹرن اصل میں اللہ کی طرف سے ملتا ہے ہمیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.